كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أنزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے تمام مسائل کا تعلق جو ہے وہ ہمارے معاشرت سے تھا. طلاق کے مسائل گزرے، عدت طلاق کے مسائل گزرے، پھر عدت وفات کے مسائل گزرے. آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ کہ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کو کچھ نہ کچھ نفع پہنچانا چاہیے بھلائی کے ساتھ، اور یہ امر استحباب کا ہے. اور ساتھ آخری آیت مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ ہم اپنے احکام جو ہیں وہ بڑے کھول کھول کے واضح بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. اب ان آیات مبارکہ میں جو مسئلہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ مسئلہ ان آیات میں ارشاد ہے ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کا، اور ایک اس میں مسئلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا. اور اسی ضمن میں اللہ نے ایک خاص واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو موت سے بھاگے تو ان کا کیا انجام ہوا. تو اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بھی جہاد جو آج دنیا نے چھوڑ دیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ جو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی. موت کو ہم ایک بلا سمجھنے لگ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان دونوں چیزوں سے محروم ہو گئے. اور اگر آپ الحمدللہ اللہ کے قرآن میں غور کریں، احادیث رسول پاک میں غور کریں، اسلام کی تاریخ پہ نظر ڈال لیں، جو اصل بنیادی بات ہے وہ یہی ہے جس کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان جو ہے اللہ معاف کرے وہ قعر مذلت میں پڑا ہوا ہے. پوری دنیا میں نظر ڈال، جہاں بھی کوئی مسلمان ہے بالکل وہ مصائب میں مبتلا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی وجہ ہمارے معاصی ہیں، گناہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے 1400 سال پہلے جو ہے ہمیں باخبر کیا ہے کہ جس معاشرے میں زنا بڑھ جائے گا، جس معاشرے میں ظلم بڑھ جائے گا، جس معاشرے میں بے حیائی، عریانی، فحاشی بڑھ جائے گی، وہاں اللہ اپنا ایسا عذاب مسلط کر دیتے ہیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے. ہمارا ایمان کہ جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے.
لیکن بنیادی بات اس پہ بھی غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سب سے بڑی برائی جو ہے وہ کفر ہے اور سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ایمان ہے. اصل چاہے مسلمان کتنا ہی معاصی میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جائے، لیکن مسلمان تو آخر ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے. کافر کتنی اچھے کام کیوں نہ شروع کر دیں، غریبوں کی مدد کریں، مظلوموں کی مدد کریں، بیماروں کی مدد کریں، بیواؤں یتیموں کی مدد کریں، لیکن کچھ کرتے پھر اصل برائی کفر کی تو ان میں موجود ہے. پھر آخر کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا میری امت پر کہ میری امت جو ہے وہ ہلاک ہوگی، عذابوں میں مبتلا ہوگی، اور ان پر جو ہے دشمن ایسے دوڑیں گے، ایسے چڑھ دوڑیں گے جیسے کسی کھانے کے پیالے پر کوئی ٹوٹ پڑتا ہے. یعنی ان کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جیسے کھانا ہو تو سب ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک نوالا کیا کھا لیا، اسی طرح میری امت پہ کافر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ مسلمان تھوڑے ہوں گے، کافر زیادہ ہوں گے، اس لیے وہ ٹوٹ پڑیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے، ان کی کثرت ہوگی لیکن کا غصہ السیل. آپ نے فرمایا کہ جیسے فلڈ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، ان کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا، بس اسی طرح کمزور. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں اور یہ قاعدہ ہے کہ نہیں یصلح آخر هذه الامت الا كما صلح به اولها. اس امت کا آخر جو ہے وہ صلاح نہیں پا سکتا مگر اسی طریقے سے جس پہ ہمارے سلف نے صلاح حاصل کی. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ ان کے اندر یہ تھا کہ حب دنیا نہیں تھی، کراہیت الموت نہیں تھی. ان کے اندر حب دنیا کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا تھا نا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دور میں بی بی کی خدمت میں 30,000 درہم کا عطیہ آیا. 30,000 درہم، اور یہ خیر القرون کے زمانے میں. اندازہ لگائیں آج اس کی کیا حیثیت ہوگی. 30,000 درہم اس دور میں. اور بی بی صاحبہ نے جو ہی صدقہ شروع کیا، خیرات شروع کی، سارے چلا دیے. اور اس دن بی بی صاحبہ کا روزہ تھا نفلی، تو شام کو جب افطار پہ بیٹھی تو سوکھے سے ٹکڑے اور کھجور کے چند دانے. تو آپ کی کنیز نے عرض کیا کہ بی بی صاحبہ اگر 2 درہم ہمیں بھی دے دیتی تو ہم کچھ پکا لیتی ہیں آج گھر میں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تم یاد دلا دیتی تو میں دے دیتی، تم نے یاد نہیں دلایا، مجھے تو یاد ہی نہیں. انہیں اندازہ فرما لیں کہ 30,000 درہم خرچ ہو رہا ہے، صدقہ ہو رہا ہے، خیرات ہو رہا ہے، اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور اس کی یاد بھی نہیں آئی کہ ہمارے اپنے گھر میں بھی کھانا ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے راستے میں لٹا دیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال سرکار مدینہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور کی ذات مقدس پر. آپ ایک دن نماز کے لیے تشریف لے آئے، تکبیر ہو گئی، لیکن پھر آپ گھر تشریف لے گئے، واپس آگے نماز پڑھائی. گھر تو مسجد کے بالکل عین حجر مبارک قریب تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تکبیر ہو جانے کے بعد گھر چلے جائیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں مصلی پہ آ گیا مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہے، تو میں نے کہا لا ينبغي لنبی، نبی کی شان نہیں کہ وہ نماز پڑھائے، گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، وہ میں جا کے خیرات کا حکم دے کے آیا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیجے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا کہ ان ربک یقرئک السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے سلام بھیجے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو ہم پہاڑ سونے کے بنا کے ان کو حکم دے دیں کہ جہاں جہاں میرا نبی جائے ساتھ چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے اللہ سے اتنی چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا مل جائے شکر کر لوں، ایک وقت کا نہ ملے صبر کر کے اللہ سے مانگ لوں، بس اتنی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جس دن تک یہ عمل جاری رہا، یعنی حضور کی سنت کا طرز عمل جاری رہا، ورنہ حضور کے زمانے میں کوئی یہ نہیں کہ ساری دنیا غریب تھی، حضرت عثمان جیسے غنی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کو اللہ نے دولت عطا فرما دی، مال عطا فرما دیے، فتوحات ہو گئے، مغانم آ گئے، غنائم آ گئے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس الحمدللہ لاکھوں درہم اس وقت ان کے زمانے میں ان کے میراث تقسیم ہوئے۔ لیکن ایک ہے دنیا، ایک ہے حب دنیا، اس دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو ہے بھی آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے بزرگوں نے بطور مثال ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی۔ کیا مانا کہ اگر پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو کشتی کو چلانے کا باعث بنتا ہے، کشتی چلتی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل کر دو تو کشتی کو غرق کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی مثال ہے، اگر یہ دولت دین کے تابع ہے، دولت ہوگی تو حج فرض ہوگا، دولت ہوگی تو آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے، نفقات دیں گے، خیرات کریں گے، لیکن جب دولت دل میں داخل ہو گئی، حب دنیا بن گئی اور موت کی کراہیت پیدا ہو گئی تو اب ہلاکت کا دور آ گیا۔ کہ آدمی کے دل میں اس کی محبت اتنی جاگزیں ہو جاتی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا، غنا دیا، مال دیے، اس زمانے میں ان کو اتنی دولت، اتنی مال ملا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دل میں حب دنیا نہیں تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی، محبت اپنے اللہ سے تھی، اللہ کے احکام سے تھی، اور موت سے کراہیت نہیں تھی، ہے کہ یقین تھا کہ بھی موت معین ہے، نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، اور موت سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ایک بادشاہ تھے شاید ابھی جعفر المنصور، ان کی خدمت میں ایک اللہ کے ولی آئے، اللہ کے بزرگ آئے، بڑے صالح بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ آئے تو ان نے پوچھا کہ حضرت مجھے ایک بات سمجھائیں، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس ہر نعمت ہے، ہر آسائش میسر ہے، لیکن موت سے مجھے ایسے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا کہ جب میں کسی کا جنازہ دیکھتا ہوں، موت دیکھتا ہوں، کسی کی قبر دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی ڈر آتا ہے کہ بھئی میں کانپ جاتا ہوں، میری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہ موت سے آخر موت آنی تو ضرور ہے، پھر اتنی ڈر مجھے کیوں آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کو تو اللہ نے اتنا بڑا عقل دیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدمی ایک آباد گھر کو چھوڑ کے ویران گھر میں جائے تو اس کو ڈر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اسی طرح اگر ایک آدمی ویرانے کو چھوڑ کے آباد گھر میں جائے تو اس کو تو راحت ہوگی، خوشی ہوگی کہ میں جنگل سے شہر میں آ گیا، لیکن اگر آباد گھر سے نکال کے اس کو جنگل میں ڈال دو جہاں پانی نہیں، کپڑا نہیں، روٹی نہیں، آسائش نہیں، انسان نہیں، تو ڈر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انہوں نے کہا آئے گا۔ انہوں نے فرمایا آپ کو اسی لیے ڈر لگتا ہے
کہ آپ نے اس دنیا کے گھر کو آباد کر لیا ہے، آخرت والے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ تو جب وہ آپ کو اگلا گھر برباد لگتا ہے تو جانے میں ڈر تو لگے گا۔ آپ نے آخرت والے گھر کو تو سنوارا ہی نہیں۔ اور مومن کو آخرت والے گھر سے ڈر اس لیے نہیں لگتا، اس کے لیے تو یہ دنیا برباد ہے، دنیا ویرانہ ہے، دنیا کفس ہے، دنیا قید خانہ ہے، اور آخرت اس کے لیے راحت ہے، نعمت ہے، جنت ہے۔ وہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، مالا اذن مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمارے کانوں نے سنی نہیں، ہمارے آنکھوں نے وہ دیکھی نہیں، ہمارے دلوں میں بھی ان کا گمان نہیں گزر سکتا ہے۔ دیکھیں نا جی، آپ نے بڑے بڑے حسین جمیل لوگ دیکھے ہوں گے، ان کے بڑے مرصع تاج دیکھے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ قیامت میں جو تاج رکھا جائے گا، اس کا اگر ایک موتی اللہ اس دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ جب وہاں اتنے قیمتی چیزیں ہوں گی، یعنی آپ یہاں دیکھیں آدمی بڑا تجسس میں ہوتا ہے، بڑی جد و جہد میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی خوبصورت بیوی مل جائے، بڑی خوبصورت ہو، رنگ ایسا ہو، قد ایسا ہو، اور اس کی شکل ایسی ہو اور آنکھیں ایسی ہوں۔ اگر حور عین جن کے بارے میں قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اگر وہ جنت کی ایک حور آ جائے تو یہ تو ساری دنیا کی عورتیں اس کے سامنے ایک پاؤں کے انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، جن کو خدا نے فرمایا کہ امثال اللؤلؤ المکنون، فرمایا وہ ایسی خوبصورت عورتیں ہیں جیسے صدف میں کسی نے موتی کو چھپا کے رکھا ہو کہ اس کی آب و تاب میں بھی فرق نہیں آتا، صدف سے نکلے تو بس اس کی شعاعیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کا لباس وہ 70 حلہ پہنے ہوئے ہوگی، اور اگر 70 حلے کے بعد خامد نظر کرے گا تو ان 70 لباس کے بعد اس کے پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہے اس کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ایسی عورت آپ دنیا میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا پھر وہ اتنی پاک عورت ہوگی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جس کو کسی غیر مرد نے چھوا نہیں۔ مرد تو مرد ہے، کوئی جن اپنی پوری قوت و طاقت سے پرواز کر کے بھی ان کو نہیں چھو سکتا۔ اتنی محفوظ، اب جس کو یہ پتا ہو کہ میرا موتیوں کا گھر ہوگا، وہاں ایسی حوریں ہوں گی، تو وہ وہاں جانا چاہے گا یا یہاں مرتا رہے گا؟ یا روٹی کے لیے بھی کمانا پڑے، محنتیں کرنی پڑے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی تکلیف، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی ہسپتال، کبھی ڈاکٹر، کبھی کچھ، اور وہاں اس کو پتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد لا تعبا ولا نصبا، نہ تاب ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، عورت ہے تو حیض نہیں، نفاس نہیں، گندگی نہیں، نجاست نہیں، کچھ بھی نہیں، پسینہ نہیں، بدبو نہیں۔ تو جب اس کو ایسا گھر دکھایا جائے وہ یہاں رہنا چاہے گا یا وہاں جانا چاہے گا؟ ان حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب حضور پاک سرکار مدینہ معراج سے آئے، فرمایا عمر میں نے ایک گھر دیکھا جنت میں سفید موتیوں کا بنا۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ بڑا خوبصورت محل ہے، من ھذا، یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کے خادم حضرت عمر کا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہا کہ تیرے گھر کے اندر بھی میں جا کے دیکھوں کہ اندر اس کی کیسی زیب و زینت ہے، لیکن دروازے کی سیڑھیوں پہ ایک عورت وضو کر رہی تھی تو مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ میں نے کہا عمر غیور آدمی ہے، وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرے گھر میں کیوں گئے۔ فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے گا، حضور علیہ کا اغارو، آپ پر بھی مجھے غیرت آتی ہے حضور، کمال ہے۔
ٹھیک ہے مجھے غیرت آتی ہے، سب پہ آئے گی، لیکن حضور آپ کی ذات پر، آپ کی وجہ سے تو ہمیں اسلام ملا، کلمہ ملا، جنت ملی، یہ انعام ملے، پھر آپ کی ذات معصوم، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ کی ذات پر غیرت کیسی؟ میری تو خوش نصیبی ہوتی کہ اگر آپ اندر تشریف لے جاتے، میں فخر کر سکتا کہ میرا وہ گھر ہے جس میں سب سے پہلے حضور نے قدم رکھا ہے۔ تو اب جن کو ایسے گھروں کے بارے میں بتلا دیا جائے، ایمان سے کہیں وہ یہاں رہنا چاہے گا، وہاں رہے گا۔ اچھا آپ کو یہاں دنیا میں ایک ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہوں اور کل اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دے کہ کوئی ویلا سجایا بنایا جناب بہترین ڈیکوریٹڈ سارا، اور کہیں کہ یہ حضرت یہاں تشریف لائیں، کوئی ایک منٹ بھی لگائے گا؟ کوئی کہے چلو یار چھوڑو کل کیا جانا ہے، آج ہی چلے جاتے ہیں، زبان بعد میں آ جائے گی نا۔ ایمان سے کہو یہ بات ہے کہ نہیں؟ چاہے ہم کتنے مولوی ہوں، لوگوں کو بڑی فخر کی تقریریں کرتے رہیں، لوگوں کو ہم بڑا درس دیتے رہیں قناعت کا، لیکن اگر کوئی ہمیں بھی ایسی آفر کر دے نا، ہم کہیں گے چھوڑو یار، کل طالبوں کو کہہ دیں گے کل سامان لے آئیں گے، تم ابھی لے چلو نا، رات تو ہم وہاں سوئیں نا، آرام تو کریں نا۔ یہ کیا کرائے کے مکانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کب تک پڑے رہیں گے؟ جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ بھئی یہ دنیا جو ہے یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سب نے گزر جانا ہے، بس ہر آدمی اپنی اپنی ڈپٹی دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنی ڈپٹی دے رہا ہے، اچھی بری، اچھا کام برا کام، اصل زندگی جو ہے وہ عالم آخرت ہے، اور وہیں جا کے ہمیں جزا سزا ملنی ہے، تو وہ تو اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا، اس گھر کو بنانے کے لیے یہ تو نہیں کرے گا کہ بھی میں دنیا میں گھر بنا لوں چاہے رشوت سے بنے، میں دنیا میں بنگلے بنا لوں چاہے سود سے بنے، میں دنیا میں بنگلے بنا لوں چاہے انشورنس کی پالیسیوں سے بنے، میں دنیا میں جناب دولت کما لوں چاہے مجھے کسی انعامی مقابلے کے بہانے میں حرام گھر میں آنا پڑے، لاٹری کے ذریعے ملے۔ دیکھا نہیں آپ کیوں لاٹریاں لوگ لگاتے ہیں کہ جی 20 ریال کی چیز خروں گا، پتہ نہیں پرچی نکل آئی تو مجھے گاڑی مل جائے گی۔ کبھی پوچھا ہے آگے کسی مولوی صاحب سے، کسی عالم سے بھی حلال بھی ہوگی حرام ہوگی؟ وہ کہتا ہے جی عجیب بات ہے، 20 ریال کا میں نے سودا خریدا، دیکھو جناب میں اتنا خوش نصیب ہوں، اور فخر کرتا ہے، اخباروں میں آتے ہیں، بیان چھپتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب ہے، انعام نکلے۔ کس بات کا انعام؟ کون سا اس نے جناب محنت کی ہے، قرآن شریف کا امتحان دیا ہے، پاس ہو گیا، انعام ملا ہے اس کو؟ کون سا اس نے اعمال صالحہ میں ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ اس کو انعام ملا ہے؟ وہ تو کاروباری لوگوں کا ایک گورکھ دھندا ہے، اپنی چیز بیچنے کے لیے کہ گاڑی کی قیمت ہوگی 50,000 ریال، وہ اس پر اتنا سامان بیچ لیں گے کہ ان کو 4 لاکھ کا نفع ہو جائے گا، اس میں 50,000 ریال انہوں نے پھینک دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ وہ پاگل تو نہیں ہو گئے کہ اپنے گھر سے 50,000 ریال تمہیں اٹھا کے دے دیں؟ اور جن لوگوں نے بلا وجہ سامان اس لیے خریدا کہ میرا نمبر نکل آئے، ضرورت نہیں تھی، تو ان کو جو لوٹا گیا اس کو سامان لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے محض اس لیے خریدا ہے کہ شاید میرا بھی نمبر نکل آئے۔ تو اب لاکھوں لوگوں کی جیب لوٹ کے تیرے پاس انعام آ رہا ہے، یہ کون سا انعام ہے؟ یہ جی انشورنس والے بڑی مدد کرتے ہیں، حادثہ ہو جائے فلاں ہو جائے، وہ پاگل ہو گئے تمہاری مدد کریں۔ اچھا تمہاری مدد کرتے ہیں، بلڈنگیں ان کی بڑی بنتی جا رہی ہیں، مدد تمہاری کرتے ہیں، 1 سال 1 کروڑ ان کے پاس ہوتا ہے، اگلے سال 2 کروڑ ہو جاتے ہیں، تمہاری مدد بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیوں؟ دماغ خراب ہو گیا ان کا۔ وجہ کیا ہے کہ 1000 آدمی کی اگر پالیسی ہوگی، حادثہ تو 4 آدمیوں کو پیش آئے گا، 996 کو تو پیش نہیں آئے گا، ان کا پیسہ تو انہوں نے کما لیا، اگر 4 آدمیوں پہ خرچ کر دیا تو کون سا انہوں نے اپنے گھر سے خرچ کیا ہے؟ صرف ایک طریقہ کار ہے، لوگوں کو ایسا الجھا دیا گیا ہے دنیا کے اندر کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اب آپ نے کبھی غور نہیں کیا، کسی اقتصادی ماہر سے جا کے پوچھیں کہ یہ جتنے آپ کے کارڈ ہیں نا آج کل، جن کارڈوں پہ پیسے ملتے ہیں، بھی سودا لے لیا کارڈ دے دیا، سودا لے لیا کارڈ دے دیا، مختلف ناموں سے، 1 سال کے اندر $1 بلین ان کارڈوں کی وجہ سے یہودیوں کو فائدہ ہوتا ہے۔
بلین. یہ آپ جو چیک بنواتے ہیں نا جی کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں, ٹریولر چیک بنا لو بھی پیسہ گر نہ جائے, گم نہ ہو جائے, فلانا ہو جائے, اس کا یعنی ملینز کے حساب سے ایک سال کے اندر یہودیوں کو ملتا ہے. کیوں کئی چیک لے لیا مر گیا, بندہ ہی مر گیا, وہ ٹریولر چیک استعمال ہی نہیں ہوا. اب وہ کوئی سائن کرے تو ملے. کون کیس لڑنے کے لیے جائے گا $200 $400 کے لیے؟ وہ یہ 200 400 200 400 جو ہے ملین کے حساب سے جمع ہوتا ہے, اور آخر میں جا کے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ یہودیت کو. کیونکہ اکنامک لیور پہ ان کا ہاتھ ہے پوری دنیا کا. وہ ہاتھ میں لیور رکھے ہوئے بیٹھے ہیں, جس کو چاہے اونچا کر دیں, جس کو چاہے تباہ کر دیں, جس کی چاہے قیمت بڑھا دیں, جس کی چاہے قیمت گرا دیں. یہ سارے مسئلے کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہو گئی ہے کہ بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی اندازہ فرمائیں کہ سرزمین مکہ میں پیدا ہونے والے, مدینے میں پیدا ہونے والے, رابغ میں پیدا ہونے والے, طائف میں پیدا ہونے والے, اوس و خدرج میں پیدا ہونے والے, نہ کوئی تربیتی سینٹر تھا, نہ کوئی سکول تھے, نہ کوئی تعلیم تھا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایرا سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے. حضرت عمر آ رہے تھے ایک دفعہ ایک جگہ, جب آئے تو قافلہ روک دیا, اونٹ سے اترے, 2 رکعت نفل پڑی اور رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اسی جگہ تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا, آج میں امیر المومنین بن کے گزر رہا ہوں. اسی جگہ پر تو میں اونٹ چراتا تھا مکے والوں کے, اور آج میں ماشاءاللہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین اور بادشاہ بن کے گزر رہا ہوں. میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ مولا تیری شان ہے کہ تو نے ہمیں اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ہے. تو آخر کیا وجہ تھی؟ سوچیں کہ ان کے مقابلے پر اس وقت بھی روم تھا, فارس تھا, کسرا تھا, کیسر تھا, یہ بڑی بڑی سپر پاورز تھیں. اگر ان کے قوت کو, ان کی طاقت کو آج بھی آپ سامنے رکھیں نا تو آپ کی آج کی طاقت آپ حیران ہو جائیں گے, یہ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے فرعون جب دوڑا ہے تو 6 لاکھ فوج ساتھ تھی اس دور میں, اور یہ اتنے منظم تھے, اتنے قوت والے تھے, طاقت والے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس دور میں پیتل کے اور تانبے کے باقاعدہ زریں ہوتی تھی, سر سے لے کر پاؤں تک, تاکہ نہ تیر اثر کرے نہ تلوار اثر کرے. حتیٰ کہ گھوڑے جو تھے, گھوڑوں کے لیے بھی وہ زریں بنائی جاتی تھی, ان کے ماتھے پہ ڈالی جاتی تھی, ان کی سائڈوں پہ ڈالی جاتی تھی, ان کے پاؤں پہ چڑھائی جاتی تھی کہ گھوڑے کو بھی کوئی تیر نہ لگے اور اثر نہ کر سکے. اس دور میں ایک وردی پہ جو خرچ ہوتا تھا, آج میرے خیال میں 1000 آدمی کی وردی بھی اس سے کم قیمت میں مل جائے گی. لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے صحابہ نے 10 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. ہم روز بروز کالے مذلت میں گرتے جا رہے ہیں. بس ایک ہوتا ہے دعا کرو جی, دعا کرو. دعا کیسے منظور ہو جائے گی جی؟ دعا تو روز کرتے ہو, پہلے کوئی منظور ہو گئی ہے آپ کی؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو یہ 2 چیزیں آ گئی ہیں, حب دنیا اور کراہیت الموت. جب یہ 2 مرضیں آپ ختم نہیں کریں گے کبھی مسلمان ترقی نہیں کر سکتے, کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. مرض اصلی جو ہے وہ یہ ہے, ایک موت کی کراہیت اور ایک دنیا سے محبت. جب دنیا سے محبت ہو گئی, اب گھر سے باہر کیوں نکلے؟ اب مشقت کی زندگی کیوں قبول کرے؟ اب وہ جہاد کیوں کرے؟ اب اللہ کے راستے میں کیوں نکلے؟ اللہ کے دین کے لیے کیوں نکلے؟ اگر کوئی دوسرا بھی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو جی یہ بستر بندہ ہے پھرتے ہیں, دیکھو گلے میں پڑ گئے ہمارے. بھائی اللہ کے بندے, وہ بیچارہ دین کے لیے نکلا ہوا ہے, تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, نہ جاؤ, اس کی برائی تو نہ کرو.
وہ بیچارے جب جاتے ہیں تو پھر وہ گھر میں بیٹھ کے جناب کس سے بنائے گا؟ دیکھو جی ایسے پتہ نہیں کون لوگ ہیں آ گئے خامخواہ، اور دیکھو جی وقت ضائع کرے، ہر آدمی کو ساتھ ملا رہے ہیں اس کو۔ بھائی اللہ کے بندے، اگر کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، سنت انبیاء کے طریقے کو قائم رکھ کے تبلیغ کے لیے نکلا ہے، تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، نہ سمجھو، برائی تو نہ کرو کم از کم۔ تم مسجد نہیں بنا سکتے ہو، نہ بناؤ، توڑو تو نہیں۔ تم مسجد کی آبادی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، نہ بنو، بربادی کا ذریعہ تو نہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن اپنے دوستوں نے، ساتھیوں نے بیٹھ کے انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی جنگ میں اتنے یعنی ایسے اقدام فرماتے ہیں کہ جو عقل کے خلاف ہیں۔ آخر ایک آدمی ایک سے لڑے گا، 2 سے، 4 سے، 10 سے، 20 سے، لیکن یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے کہ آدمی دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اندر جا کے گھس جائے۔ ذرا احتیاط۔ انہوں نے کہا حضرت موت آپ سے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ڈرتی ہے نا، میں جو کچھ کرتا پھر وہ تو وقت پہ آئے گی نا، تو وہ ڈر رہی ہوتی ہے، مجھے پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت ڈر کے بھاگ رہی ہے کہ وقت سے پہلے تو میں نے آنا نہیں، میں کچھ کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر موت اسی طرح آتی تو پھر حضرت خالد اپنے بستر پہ فوت ہوتے۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ بطن الاسلام، آپ اپنے بستر پہ پڑے ہیں اور گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے گھر والوں دیکھو کہ میں کتنا بدقسمت آدمی ہوں، کون سی جنگ ہے جس میں میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، اور میرے بدن کا سر سے لے کر، باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک 2 انچ جگہ خالی نہیں تھی جہاں حضرت خالد کو کوئی زخم نہ لگا ہو، تیر کا، نیزے کا یا تلوار کا، یعنی شرمگاہ بھی خالی نہیں تھی، وہاں بھی زخم لگے تھے، لیکن موت نہیں آئی، شہادت کی، اپنے گھر میں بیماری سے فوت ہوئے۔ کیوں؟ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، معین ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے تمہیں طلاق، نکاح، موت، اس کے مسئلے بتائے کہ بھی یہ سارے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، ہوس۔ بڑے آدمی کی لڑکی سے شادی کر دو، مجھے بڑا پیسہ ملے گا، پتہ نہیں کہ ناراض ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈلوا دیں گے۔ یہاں پیسہ ملے گا، وہ تو ملے گا سو ملے گا، اگر وہ بگڑ گئے بڑے آدمی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ٹھکانے لگا دیں گے، اگلا پچھلا مزاج جو ٹھیک کر دیں گے، 2 نوکروں کو حکم دیں گے، مار مار کے دمبا بنوا دیں گے۔ یہ اپنے عقل میں لڑ رہا ہے نا جی، بڑے آدمی سے میرا رشتہ ہو، وہ بڑے آدمی سے قرب سلطان آتشی سوزاں بوت۔ بزرگوں نے ایسے تو نہیں کہا کہ بادشاہوں کا قرب جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ کے قرب رہنا ہے، کیوں پتہ نہیں جلا ڈالے۔ جہاں نوازنے کے اندیشی ہیں وہاں جلانے کی بھی تو اندیشی ہیں نا۔ مرضی آئے تو گالیوں سے خوش ہو جائیں، مرضی آئے تو دعا سے بھی ناراض ہو جائے، ہاں اچھا اچھا تو منافقت کر رہے تھے، مجھے دکھانے کے لیے دعا کر رہے، بس ناراض ہو گیا۔ گالی بھی خوش ہو گیا، دیکھا یار کوئی تو بے تکلف آدمی ملا نا جس نے مجھ سے ایسی بات کی، بس یہ خوش ہو گیا۔ بزرگ ایسے تو نہیں لگ گئے نا کہ بادشاہ کبھی گالیوں سے خوش ہو جاتے ہیں، دعاؤں سے بگڑ جاتے ہیں، اور راضی ہونے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ حافظ شیرازی پہ ناراض ہو گئے نا بادشاہ تیمور، تو جب وہ ناراض ہوئے حکم دیا کہ پکڑو اس شاعر کو، میں آج اسے پھانسی پہ لٹکا دیتا ہوں۔ یہ کیسا شاعر ہے کہ میں نے سمرقند و بخارا بنانے پہ اپنی زندگی تباہ کر دی، اور میں نے ساری دولت پھونک ڈالی ان 2 شہروں کو بنانے کے لیے۔ یہ اچھا شاعر ہے کہ اپنے محبوب کے ایک سیاہ تل پہ اس نے سمرقند و بخارا کو قربان کر دیا؟ اچھا شاعر ہے؟ تو میں نے ان شہروں کو بنانے پہ زندگی ختم کر دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے محبوب کا جو ایک سیاہ تل ہے نا اس کے رخسار پہ، میں اس پر سمرقند و بخارا کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اتنا بڑا آ گیا، پکڑو اس کو پھانسی دینے کے لیے۔ پکڑے گئے بادشاہ کے سامنے، اس نے کہا عجیب آدمی ہو، پتا ہے تمہیں کہ سمرقند بخارا پہ کتنا خرچ کیا ہے میں نے؟
اس نے کہا بادشاہ یہی میری خرچی فضول خرچی کا عالم ہے نا، اسی لیے تو بھوکا پھر رہا ہوں، کیونکہ جب میں اتنی بڑی قیمتی چیزیں اتنے معمولی حسن پہ لٹانے پہ آ جاتا ہوں تو میرے پاس ہے کیا؟ بادشاہ خوش ہو گیا، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کرتا ہے. انہوں نے کہا جی اسی لیے تو میں اسی فضول خرچی میں تو بھوکا ہوا پھر رہا ہوں، ہے کیا میرے پاس؟ اس لیے یہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے میں بڑے آدمی سے لگ جاؤں گا، بڑا بن جاؤں گا، پتہ نہیں تم بڑے کیا بنو گے، بچو گے بھی کہ نہیں بچو گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم طلاق دے رہے ہو، تم نکاح کر رہے ہو، اچھا تم مر گئے ہو، اب عورت دوسرے چکر میں مبتلا ہے، یا طلاق کے بعد یا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی کو کوئی آدمی گھر میں نہیں رہنے دیتا، خرچہ نہیں دیتا، نفقہ نہیں دیتا، کیوں؟ حب دنیا. اس لیے اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، فرمایا الم تر الی الذین خرجوا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نے فرمایا میرے مدنی الم تر الی الذین خرجوا، یہاں رویت سے مراد یاد رکھو رویت بصری نہیں ہوتی، چونکہ یہ واقعہ تو حضور کے پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کا ہے. لیکن اللہ فرماتی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترا تو رویت ہمیشہ یاد رکھو رویت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک رویت ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا رویت بصریہ، ایک رویت قلبیہ بمانے علم ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھیوں والے بادشاہ کا کیا انجام کیا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد فی سنۃ الفیل، اللہ کے نبی تو اسی سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھیوں کا بادشاہ آیا. حضور نے وہ واقعہ نہیں دیکھا، لیکن مانا یہ ہوتا ہے الم تعلم میرے مدنی محمد مصطفیٰ، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہاتھیوں والے بادشاہ کے ساتھ کیسا واقعہ گزرا؟ لیکن علم کے بجائے رویت کا لفظ کیوں لگایا جاتا ہے؟ جو قصہ اتنا مشہور ہو جائے کہ گویا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے، ورنہ مانا ہوتا ہے آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں جانا. الم تعلم، لیکن فرمایا الم ترا، تو یہاں رویت جو ہے رویت علمیہ ہے، رویت قلبیہ ہے، لیکن اس شہرت کے واقعے کی شہرت اتنی ہوتی ہے کہ گویا آنکھوں کے سامنے ہے. اور پھر یہ بھی قاعدہ ہے کہ جس خبر کی، جس واقعے کے بارے میں خبر دینے والے رب العالمین ہوں، اس کی کوئی حقیقت میں شبہ ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، کہ ان بستی والوں کے بارے میں جو اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل گئے، اور وہ تھوڑے بھی نہیں تھے، وہ ہم الوف، وہ ہزاروں تھے. اور یاد رکھو الوف جو ہے یہ جمع ہے، بعض علماء نے فرمایا جمع کثرت ہے، اور یہ دلالت کرتی ہے کہ 10 سے زیادہ ہوں، چونکہ ایک تو عام ہوتی ہے نا جمع جو 3 یا 3 سے زیادہ، ایک جمع قلت ہوتی ہے، ایک جمع کثرت ہوتی ہے. یہاں الوفن جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ 10,000 سے بھی زیادہ تھے، یعنی 10,000 سے زیادہ آبادی تھی. وجہ کیا تھی کہ ایک وبا آ گئی، بیماری آ گئی، جیسے کہ اللہ معاف کرے طاعون ایک وبا ہے، بیماری ہے، اور وہ پھر وبا ایسی ہوتی ہے اللہ معاف کرے کہ بس سینکڑوں آدمی مرنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو لگتی گئی، مرتے گئے مرتے گئے مرتے گئے. بیماری آئی تو ان بستی والوں نے سنا کہ بھئی بیماری آ رہی ہے، انہوں نے کہا بھئی اب بیماری آئی تو ہم سارے مر جائیں گے، یہاں سے نکلو بھاگو. انہوں نے کہا کیا کریں، کہاں بھاگے؟ انہوں نے کہا بھئی یہاں سے چلو فلاں پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہترین ویلی ہے، وادی ہے،
بڑی اچھی فضا ہے، بڑے چشمے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے، ہم سب لوگ جو ہے وہیں چلے جاتے ہیں، اپنی بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں جائیں گے، چشمے کے صاف پانی ہوں گے، بڑی بہترین فضا ہوگی، اور پھر یہ بیماری تو اسی بستی کے قریب آئی ہے نا، ابھی وہاں تو یہ آئی نہیں اور وہاں یہ پہنچے گی نہیں، ہم بچ جائیں گے، اگر یہاں رہے تو ہم سارے مر جائیں گے۔ تو موت کے ڈر کے مارے وہ ہزاروں آدمی جو تھے اس بستی کو چھوڑ کے نکل پڑے۔ اب جب وہ وہاں پہنچ گئے، اس وادی میں جا کے جمع ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ دیکھو جی ہم نے بڑا اچھا کیا، اگر بستی میں ہوتے ہم مر جاتے، بیماری لگ جاتی ہمیں، ہم سب بھاگ کے ادھر آ گئے، اچھا ہو گیا کہ ہم نہیں مرے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ۔ اس میں بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم کے دو قول ہیں، بعض تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے یعنی خود حکم دے دیا کہ موتو مرو، بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، بعض روایات میں آیا کہ اللہ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک وادی کے اس سرے پہ کھڑا ہو جائے، ایک وادی کے اس سرے پہ کھڑا ہو جائے اور ایسی آواز لگاؤ کہ بس یہ ان کے دماغ دل پھٹ جائیں، سب مر جائیں۔ ان فرشتوں نے آواز لگائی، یہ دہشت سے مر گئے، لیکن فرشتے بھی تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں نا، جب انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے آواز لگائی تو گویا اللہ نے حکم دیا نا کہ مر جاؤ۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں اللہ فرماتی ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور کہیں فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اور کہیں فرماتے ہیں توفته رسلنا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ کسی جگہ اللہ فرماتی ہیں کہ تمہاری روح قبض کرتے ہیں ملک الموت، اور کہیں فرمایا کہ اللہ پورا پورا لے لیتے ہیں تمہاری ارواح کو، اور کہیں فرمایا کہ تمہاری ارواح لیتے ہیں فرشتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل معنی یہ ہوا کہ ملک الموت بھی کس کے حکم سے روح قبض کرتا ہے؟ اللہ۔ اور ملک الموت جب آتے ہیں اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بھی فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، مومنوں کے لیے بشارت کا انتظام کرتی ہے، کافروں کے لیے ڈرانے کا انتظام کرتی ہے، تو لہذا توفت رسولنا کہنا بھی ٹھیک ہے۔ اور اصل حکم چونکہ اللہ کا ہے، اسی نے مارنا ہے، اسی نے زندگی دینی ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ چاہے ان فرشتوں نے آواز لگائی، لیکن لگائی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے حکم دیا مر جاؤ، سب مر گئے، ختم۔ اب 10,000 آدمی کو کہاں دفن کرو جی؟ بعد میں جو لوگ باغی بچے باہر والے، انہیں پتہ لگا کہ وہ جو بھاگ گئے تھے وہ تو مر گئے، سارے جب وہاں آئے، آگے دیکھا وہ تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 10,000 لاش پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی اب ان کو دفن کا کیا انتظام کریں؟ ایسے کرو کہ جہاں یہ پڑے ہیں پڑے رہیں، ان کے باہر دیوار دے کے بس بند کر دو، یہی ان کی قبر ہے۔ ان کو کہاں کون قبریں کھودے 10,000؟ انہوں نے باہر ایک دیوار دے کے اوپر بند کر دیا، وہ وہیں گویا کہ دفن ہو گئے، وہی ان کی قبر بن گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی وہی دور ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ یہ شام کے قریب کسی نے کہا واسط ہے، کسی نے اور جگہ کا نام لیا، بہرحال یہ واقعہ انہی علاقوں سے تعلق رکھتا ہے، شام کے علاقے سے۔ حضرت حزقیل اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، وہ جو اتفاق سے وہاں سے گزرے تو حیران ہو گئے کہ بھی اتنی بڑی قبر، اتنی بڑی قبر، اتنا بڑا احاطہ، اور کہتے ہیں یہ قبر ہے۔ بھئی کیسے قبر ہے؟ انہوں نے جو معلومات فرمائے تو ان کو پتہ چلا کہ جی یہ فلاں بستی کے لوگ ہیں، اور یہ تو 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے، یہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے اور آگے آئے تو موت آ گئی، موت ٹکر گئی۔ موت سے کتنی بھاگ لو، کوئی بھاگ سکتا ہے؟
موت سے بھاگنے کی کسی کو طاقت ہوتی نہیں. یہ پیسے والے لوگ تو کبھی نہ مرتے ہیں. اچھا خدا کی شان ہے, خدا کے منکر پیدا ہوئے دنیا میں, انبیاء کے منکر پیدا ہوئے, صحابہ کے منکر پیدا ہوئے, اہل بیت کے منکر پیدا ہوئے, اولیاء کے منکر پیدا ہوئے, قرآن و حدیث کے منکر پیدا ہوئے, موت کا منکر کوئی نہیں پیدا ہوا. کیوں؟ ڈنڈے کا انکار کون کرے؟ جب سر میں لگے کوئی انکار کرے گا کہ نہیں لگا؟ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ انکار کیسے کریں آپ؟ فرق اتنا ہے کہ کوئی کافر ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی اصل میں وہ ہارٹ فیل ہو گیا, ہارٹ نے کام چھوڑ دیا, اگر وقت پہ آپ اس کو اسپتال لے آتے تو شاید بچ جاتا. مسلمان کہتے ہیں ابھی وقت مقرر ہے, کیا لے آتے نہ لے آتے, مرنا تو تھا, مر گیا. مسلمان سیدھی اپنے اللہ کی طرف لے جاتا ہے. کیوں؟ مارنے والا کون ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ نے فرمایا بدبختو کیسے تم میری خدائی کا انکار کرتے ہو؟ میں تو وہ رب کریم ہوں, تم مردہ تھے, تمہارا وجود بھی کوئی نہیں تھا, تمہارا نام بھی کوئی نہیں تھا. عدم سے میں نے تمہیں پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد پھر تمہیں میں موت دوں گا, موت کے بعد تمہیں پھر میں دوبارہ زندہ کروں گا. تو مارنے والا جلانے والا کون ہے؟ پروردگار عالم. لیکن کسی جاہل کو سمجھ نہ آئے تو یہ علیحدہ بات ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت, لیکن آگے کند ذہن بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت. وہ سمجھا ہی نہیں مسئلہ. اس لیے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب دیکھا, سنا, معلوم پڑا حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہ بھئی یہ تو ہزاروں سے زیادہ کی آبادی کے لوگ تھے اور یہ بھاگے تھے بیچارے موت کے ڈر سے, اور یہاں آئے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ مر جاؤ. ان نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں جیسے بھی تھے تیرے بندے تھے, بہرحال تیری حکمت ہے, تو جانتا ہے, پہلے موت دے دے, وقت سے پہلے دے دے, وقت پہ دے دے, جب چاہے دے دے. تیرے احکام کے آگے, تیرے ارادہ تکوین کے آگے کوئی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو جو تو چاہے کر دے, مرضی آئے سلا دے. اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا دیا, نیند ہی نہیں کھلنے دی. 309 سال. اور جب جگایا تو ایسے جاگے جیسے کل سوئے تھے, کوئی تبدیلی نہیں, کپڑے خراب نہیں ہوئے, ورنہ 300 سال تک صرف ناخن ہی بڑھتے رہتے تو کہاں پہنچ جاتے. آپ نے دیکھا نہیں یہ جو بات شوقین ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا, مرد بھی اور ماشاءاللہ لڑکیاں بھی ناخن بڑھاتی ہیں, صرف 2 4 6 مہینے بڑھائیں تو اتنے بڑے تو وہ ہو جاتے ہیں نا. اگر 309 سال تک ناخن بڑھتے رہیں اور ان کو نہ کاٹا جائے, وہ تو خال سے بھی باہر تو ناخن نکل آتے. اسی طرح اگر بال بڑھنے شروع ہو جاتے تو بال کہاں پہنچتے. اگر کپڑا بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا تو کپڑے کی کوئی دھجی بھی نہ بچتی. لیکن اللہ کی شان دیکھیں نا جی کہ 309 سال گزر گئے. اچھا ایک سائیڈ پہ سلا دو تو گرمی سے اٹھ جاتے. اللہ نے فرمایا ہم نے سارے انتظام کر دیے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی کہ یہ میرے ولی ہیں, میری توحید کے لیے بھاگے ہیں, یہ مشرکین کے مقابلے سے نکلے ہیں. آپ ان کو خود لٹا دیا کریں, سلا دیا کریں, کبھی دائیں کبھی بائیں الٹ دیا کریں تاکہ ان کو محسوس ہی نہ ہو. جب نیند سے اٹھے کہنے لگے بھائی کتنا سوئے, یار بڑی نیند آئی, تھکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم, یا تو ایک دن گزر گیا ہے یا معلوم ہوتا ہے آدھا دن گزرا ہے. سورج ادھر تھا اب ادھر آ گیا, ہم اٹھ گئے. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جناب ایک دن نہیں گزرا, 309 سال گزر گئے ہیں.
اب یہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا. اللہ کے پیغمبر نے جب دعا کی, اللہ نے دعا منظور کی, اللہ نے فرمایا اچھا اٹھ جاؤ, زندہ ہو جاؤ, پھر کھڑے ہو گئے. اس لیے قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا, قال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اللہ نے حکم دیا کہ سب کے سب مر جاؤ, وہ مر گئے. اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا. آگے اللہ فرماتی ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ نے فرمایا اللہ تو فضل فرمانے والے, مہربانی فرمانے والے اپنے بندوں پہ, لیکن بندے اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. کہ موت سے بھاگ کے جا رہے ہیں, موت سے تم بھاگ سکتے ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ نے فرمایا تم بڑے اونچے اونچے مضبوط مکان بنا کے, قلعے بنا کے اندر بیٹھ جاؤ, ایئر ٹائٹ کر لو, ہوا بھی داخل نہ ہو, لیکن موت کے وقت میرے فرشتے کو نہیں روک سکتے. اب دیکھیں نا آج کل کمرے بنتے ہیں نا ایئر ٹائٹ, ایسے کمرے بنتے ہیں کہ بھئی آواز بھی باہر نہیں جا سکتی, ہوا بھی باہر نہیں جا سکتی, لیکن ملک الموت کو کون روکے جی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آپ خود انتظار کریں گے, آپ خود دروازے کھولیں گے جب اللہ کا حکم آ جائے گا. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی بستی میں طاعون پھیل جائے تو حضور نے فرمایا اگر بستی میں ہو تو باہر نہ نکلو, باہر ہو تو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو. بستی کے اندر ہو تو باہر نہ نکلو, اور اسی میں حکمتیں ہیں. باہر جاؤ گے تو لوگوں کے لیے اور عذاب کا ذریعہ بنو گے, اور اگر سب نکل جاؤ گے تو پھر غریبوں کے دفن کفن کا انتظام کون کرے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ نکلو گے تو اس یقین سے نہ کہ اگر میں رہوں گا تو مر جاؤں گا. فرمایا نا میری مرضی, میں چاہوں تو وبا میں, طاعون کی بلاؤں میں بھی رہو اور موت نہ آئے. کتنے لوگ ہیں کہ جنگوں کے اندر یعنی ٹینکوں کے نیچے سو گئے لیکن نہیں مرے, بم بلاسٹ ہو گئے نہیں مرے. ایسے بھی لوگ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی پہ اچھے خاصے بیٹھے بیٹھے وہی ختم ہو گئی. کیا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا, ٹھیک ٹھاک آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے مر گیا. اس لیے فرمایا تم بھاگ نہیں سکتے, میرے احکام پہ عمل کرو, میرا شکر کرو. شکر کیا ہے کہ میرے احکام کی پابندی کرو. تو موت سے جو ڈر رہے ہو اسی لیے جہاد پہ نہیں جاتے ہو کہ جہاد پہ کیا مر جائیں گے. فرمایا نا وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والے بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں. ان کو پتا ہے کہ تمہارا کتنا اخلاص ہے, کتنی نفاق ہے. اور اس کے بعد فرمایا یہ ساری موت سے کیوں بھاگتے ہو, جہاد سے کیوں جان چراتے ہو کہ تمہیں دولت کی محبت ہو گئی ہے. فرمایا اگر تمہیں دولت کی محبت ہے تو آؤ میں تمہیں رستہ بتاؤں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے جس کا مال بھی ختم نہ ہو, جو کبھی روکے بھی نہ. اللہ نے فرمایا تم میرے راستے میں خرچ کرو فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. تم تو بینکوں میں دیتے ہو کہیں 5%, کہیں 7%, کہیں 11%, کہیں 14%, اور کبھی وہ بینک دیوالیہ ہو کے تیرا اصل بھی برباد کر دیتی ہیں. لیکن فرمایا میں تو وہ رب کریم ہوں, 1 کا 10 گنا دے دوں, 700 گنا دے دوں, 1,00,000 گنا دے دوں, اس سے بھی بڑھا دوں, میری مرضی ہے. اور فرمایا واللہ یقبض ویبسط. اور یہ بھی دیکھ لو میں چاہوں تو رزق تنگ کر دوں, میں چاہوں تو رزق تیرا کھول دوں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم نے اپنے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جب اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر اس کے احکام کی پابندی کرو. اگر کسی عورت نے طواف کیا ہے اور 7 چکر ختم ہونے سے پہلے وضو نہیں رہا, بغیر وضو اس نے پورا کیا, وہ پورا نہیں ہوتا, وہ دوبارہ وضو کر کے طواف مکمل کرے. یاد رکھیں بغیر وضو کے طواف ادا نہیں ہوتا.
ہاں اگر مسئلہ یہ ہے، بعض فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ مثلا طواف زیارت تھا، اس نے 6 چکر کر لیے تھے، آخری چکر میں آگے وضو نہیں رہا، تو وہ کہتے ہیں چونکہ اکثر چکر ہو گئے ادا تو ہو گیا، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے اس طواف کو پھر قضا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ شرعاً مسلمان کو اپنی بیوی کے ساتھ کتنے عرصے کے بعد جماع کی اجازت ہے؟ کیوں اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ یہ تمہاری اپنی ہمت میں ہے، اپنی طاقت میں ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو چاہے ہر رات میں ابھی بھی ملیں، چاہے ہفتے میں ملیں، چاہے مہینے، اللہ نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ ہر بندے کی اپنی اپنی قوت و طاقت پہ ہے، جیسے کسی کو اللہ نے عطا فرمائی، شرعاً کوئی پابندی نہیں۔ اگر بیوی حاملہ ہے تو شریعت میں اس کے ساتھ میاں بیوی مل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، اور نہ ہی کوئی حمل کو نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت بیمار ہے یا لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حمل میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں احتیاط کرے تو کرے، ورنہ شرعاً کوئی پابندی نہیں، چاہے وضع حمل سے 1 رات پہلے بھی میاں بیوی ملتے رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بھائی میں نے عرض کیا تھا، آپ نے نہیں سمجھا تو میں کیا کروں بھی، ہنڈی کے کاروبار سے اگر اسلامی ملک کو نقصان پہنچے تو ناجائز، اگر آگے کافر ملک ہے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے تو ان کو پہنچتا رہے، پھر کوئی حرج نہیں، پھر وہ تو کاروبار ہے نا، جیسے بینک کا کاروبار ہے، یہاں بھی آپ دیتے ہیں تو 1 کے 8 ملتے ہیں، وہاں 8.25 مل گئے۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہنڈی کے کاروبار سے اگر مسلمان ملک کا نقصان ہے بالکل نہ کریں، اگر مسلمان ملک کو نقصان نہیں پہنچتا یا جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہ کافر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آدمی نے طواف الوداع کر لیا لیکن مکے میں رہ گیا تو پھر حرم میں آنے کی اجازت ہے۔ طواف الوداع کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تمہیں نکال دیا گیا ہے، طواف الوداع کا معنی یہ ہے کہ یہ ادب ہے، جیسے تم باہر سے آؤ تو کہتے استاد جی السلام علیکم، میں آ گیا ہوں، اچھا جی استاد جی میں کل گھر جا رہا ہوں، السلام علیکم، یعنی آنے میں استقبال ہے، جانے میں الوداع ہے۔ آپ نہیں گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ دوبارہ آؤ گے تو میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، کل مل گئے تھے میں جا رہا ہوں، کیوں نہیں گیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ طواف الوداع ہے، نہیں گئے نہ گئے، آپ آئیں نماز پڑھیں طواف کریں حرم میں رہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہ جب آپ کا جانا ہوگا پھر آخری طواف خود بخود طواف الوداع بن جائے گا۔ کہتے ہیں جی بغل کے بالوں کو اس طرح لگائیں یا کھینچیں، کیا افضل ہے؟ افضل تو ہے کھینچنا، کیونکہ اس کے بعد بال مر جاتے ہیں، پھر پیدا بھی کم ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب ابتدا سے کسی کی عادت ہو، ورنہ صفائی مقصود ہے، چاہے کریم سے کر لو، چاہے استرے سے کر لو، چاہے کسی چیز سے کر لو۔ کہ اگر مجھے سلسل بول کی تکلیف ہے تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے، یعنی جب نماز اذان ہو گئی وضو کر کے نماز میں آ جاؤ، پھر گرتا ہے تو گرتا رہے، آپ مجبور ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نیچے کپڑا رکھیں تاکہ مسجد خراب نہ ہو، اور کپڑے کو بعد میں بدل لیا، پھر قطرے گرتے رہے، آپ نماز پوری کر لیں۔ کہتے جی اگر کسی آدمی نے اپنے یعنی عضو کو ہاتھ میں پکڑ لیا تو غسل واجب ہوگا؟ نہیں، غسل کیوں واجب ہو جائے گا؟ کوئی واجب نہیں ہوگا، جب تک کہ منی نہ نکلے غسل واجب نہیں ہوتا، پکڑنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو ویسے یہ ہے کہ اس کے بعد اپنا جو ہے نا جی وضو، بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کریں، لیکن احناف کے نزدیک وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ میں نہا کے آیا، میرے پاس لوٹا تھا، میں نے لوٹے کو دھویا بھی تھا، بعد میں آیا تو مجھے شک ہوا کہ لوٹے کا پانی میرے کپڑوں پہ گر گیا ہوگا تو شک کیوں ہوا؟ جب لوٹا پاک ہے، پانی پاک ہے، گر گیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے ایک دفعہ لوٹے کے نیچے پانی پایا، کوئی شک وک نہ کرو، سب ٹھیک ہے، شک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، شک میں نہ پڑا کرو بلا وجہ۔ ہم 43 آدمی ہیں، ایک کمپنی میں ملازم ہیں، مدینہ منورہ سے ہماری شفٹنگ ہو گئی مکہ مکرمہ، ہم نے احرام نہیں باندھا اور بغیر احرام کے آ گئے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو حکم سخت ہے،
وہ کہتے ہیں ڈپٹی والا ہے کوئی ہے، جب میقات سے گزرے عمرے کے بغیر نہ گزرے، ورنہ اس کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک رعایت ہے کہ یہ نوکری والے ہیں، عمرے کی تو نیت ہی نہیں تھی ان کی، یہ تو ڈپٹی والے ہیں، کبھی ڈپٹی ادھر لگ گئی کبھی ڈپٹی ادھر لگ گئی، تو بہرحال تم اس وجہ سے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دم سے بچ سکتے ہو، آئندہ احتیاط کرو، اچھی بات ہے۔ اگر دوران خطبہ جب امام دعا کرتے ہیں تو ہم زور سے آمین کہیں نہ، دل میں آمین کہیں۔ خطبے کے دوران خاموشی کے ساتھ ہمیں سننے کا حکم ہے۔ اگر امام دعائیں کر رہے ہیں تو آپ دل کے اندر آمین کہتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی اجر دیں گے، بولنے کا حکم نہیں، زور سے آواز نکالنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر 4 رکعت میں سنتیں پڑھ رہا ہوں تو آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھوں گا یا سورت بھی ملاؤں گا؟ سورت بھی ملائیں گے، آخری 4 رکعتوں میں سورت بھی ملائیں گے۔ وہ تو صرف 4 رکعت فرض اگر نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور سورت، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھیں گے اور سورت نہیں ملائیں گے۔ لیکن جب آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اصل سنتیں تو گویا 2 ہوتی ہیں، 4 ملا لی گئی، جب ملا دی گئی تو ان سب کے اندر آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے مقتدی کیا کرے؟ حنفی ہے تو خاموش رہے، شافعی ہے تو فاتحہ پڑھے۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اور رکن یمانی پہ گزریں تو ہاتھ لگانا ضروری ہے، سنت ہے، موقع ملے ضرور لگائیں، دایاں ہاتھ لگائیں۔ بعض لوگ جو بایاں ہاتھ لگاتے ہیں یہ بھی غلط ہے، بعض لوگ جو دونوں ہاتھ لگاتے ہیں یہ بھی غلط ہے، صرف دایاں ہاتھ لگائیں۔ اگر موقع نہ ملے تو پھر چپ کر کے گزر جائیں، کوئی بات نہیں، اشارے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ایک آدمی جو ہے صف میں نماز خدمت کرتا ہے، اس کو نماز نہیں آتی، نماز سکھائیں، تو آپ بھی یہ ثواب آپ حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ میں الحمدللہ جتنا مجھ سے ہو رہا ہے میں بھی لوگوں کو سکھا رہا ہوں، ایک کام تم بھی اپنے ذمہ لے لو، یہ ایک کام تمہارے ذمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔